السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی ہر مصیبت بچائے اور اللہ آپ کو ہر پریشانی سے بچائے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے عمرہ کرنے کا طریقہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ عمرہ کی نیت کیا ہے، عمرہ جانے کے بعد وہاں پر کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے دعائیں کرتے ہیں، کیسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے عمرہ کا پورا طریقہ کیا ہے، عمرہ کرتے وقت کیا کرنا چاہیے، جب آپ خانہ کعبہ پر پہنچیں تو طواف کیسے کریں، طواف کی نیت کیسے کریں اور کیا کیا پڑھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، جو لوگ پہلے مکہ مکرم جا رہے ہیں، یعنی کہ عمرہ کے لیے گھر سے باہر نکل کر، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو احرام پہن کر نکلیں۔ احرام پہننے کے بعد پھر آپ کو غسل کر کے احرام پہن لینا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے احرام باندھ لیں اور وضو کر کے مرد حجرت ٹوپی پہن کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ نفل ادا کریں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچ کر جب آپ کا سامان جہاز میں چلا جائے اور جہاز کے اڑنے کا وقت ہو، تب آپ عمرہ کی نیت کریں۔ مرد حضرت اپنے سر سے ٹوپی یا چادر ہٹا دیں۔ عمرہ کی نیت کیا ہے؟ یا اللہ، عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مرد حضرت اپنے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے رکھے، چہرے پر اور سر پر بالکل کپڑا نہ لگنے پائے۔ عورتیں صرف چہرہ کھلا رکھیں اور چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے۔ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستو، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ دوستو، آپ کو یہ پڑھنا ہے 3 بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کو یہ پڑھتے رہنا ہے اونچی آواز میں۔ عورتیں ہلکی آواز میں پڑھیں گی اور مرد تیز آواز میں۔ وہی اس کا ترجمہ ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہیں اور سارا جہاں تیرا تیرا، کوئی شریک نہیں۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور یہ دعائیں مانگیں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کا اور تیرا جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر دوڑنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دوڑنے کا سفر کرتے سے تلبیہ اور درود شریف اور دعائیں پڑھتے رہیں، جیسے مثلاً صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر جاتے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، رخصت ہوتے وقت، سوار ہوتے وقت، جب بھی سو کر اٹھیں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مکہ پہنچ کر اپنا سامان حجازت سے قائم گاہ میں رکھ کر اگر غسل کی اجازت ہو تو غسل کریں، ورنہ وضو کر کے اہتمام سے مسجد حرم کی طرف چلیں۔ اپنے ساتھ عمرہ کا طریقہ
7 दाने की तस्बीह, छोटी कैंची, चप्पल रखने के लिए थैली रख लें। तलबिया पढ़ते रहना है आपको। फिर मस्जिद हरम में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआएं और 2 रकत नमाज नफल तहियतुल मस्जिद की नीयत से अदा करें। अगर मकरूह वक्त ना हो तो नफल अदा करें। अब नजरें झुककर अदाब के साथ काबतुल्लाह, फिर अपनी नजरें झुककर अदब के साथ काबतुल्लाह की तरफ बढ़ें और जैसे ही काबा नज़र आए दुआएं करें। काबतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही जो पहली दुआ हो वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। काबतुल्लाह पर जब आपकी नज़र पहुँचे तो आपकी जो भी दुआ है वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। आप जो भी पहली दुआ करते हैं वो इंशाअल्लाह आपकी कबूल होती है। इसलिए ऐसी दुआएं करें जो सबसे बेहतर हो, जैसे या अल्लाह मैं जो भी दुआ मांगूं तू अपनी रज़ा के साथ जो बेहतर हो वही कबूल फरमा। उसके बाद हजर अस्वद के पास आएँ, यहीं से तवाफ शुरू होगा। एहराम हरम शरीफ की ज़मीन में एक हरा रंग का पट्टा बना हुआ है और काबतुल्लाह के मुकब्बिल में हरी लाइट लगी हुई है। यही हजर अस्वद के मकबिल है, यानी यहाँ खड़े होकर तवाफ शुरू करना है। इस पट्टा पर खड़े हो जाएं तो बायां कंधा काबतुल्लाह की तरफ होगा। अब तलबिया पढ़ना बंद कर दें और तवाफ की नियत करें। बगैर नियत के तवाफ अदा ना होगा। तवाफ की नियत दिल से होनी काफ़ी है, ज़बान से कह लेना भी बेहतर है। तवाफ की नियत, ऐ अल्लाह मैं तेरी घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसको मुझसे कबूल फरमा। नियत करके ज़रा बाएं तरफ को खिसकें ताकि हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाएं। फिर नमाज की नियत के वक्त जिस तरह हाथ उठाते हैं उस तरह कानों तक हाथ उठाकर ये दुआएं पढ़ें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा हम्दा। आपको ये पढ़ना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्दा, ये पढ़ना है आपको। फिर ये कहकर हाथ छोड़ देना है। अपनी हथेलियाँ काबतुल्लाह के सामने करके फिर चूम लें। इसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिलाम करने के बाद तवाफ करना शुरू करें। तवाफ के दौरान दरूद शरीफ या सोम कलमा या तवाफ की दुआएं पढ़ते जाएं। जब रुकने यामीन पर पहुँचे तो रुकने यामिनी और हजर अस्वद के दरमियान रब्बिना अतैना फि दुनिया हसनतौ फिल आखिरते हसनतौ वाफिल हसनतौ पढ़ते रहना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद पढ़ने के बाद हजर अस्वद पर पहुँचें। इस तरह एक चक्कर पूरा हुआ। अब फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करें और दूसरा चक्कर और बाकी के तमाम 7 चक्कर मुकम्मल करें। आखिर में फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करके तवाफ मुकम्मल करें, यानी एक तवाफ में 7 चक्कर काबतुल्लाह के और 8 मरतबा हजरत अस्वद का इस्तिलाम करना होगा। तवाफ की दुआएं किताबों में देखकर पढ़ सकते हैं। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरत अपना सीधा कंधा खोल दें। इसको इजाता कहते हैं और साथ साथ अकड़कर
نزدیک نزدیک قدم رکھتے ہوئے چلیں، اس کو رمل کہتے ہیں، اور نارمل حالات میں طواف کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ان 2 رکعت نماز واجب ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگرچہ نفلی طواف کیا ہو، یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر پڑھیں۔ اگر جگہ نہ ہو تو حرم شریف میں کہیں بھی ادا کریں۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ پڑھیں، آپ کو یہ پڑھنا ہے وَاتَّخُذُوا مِنَّا مقام ابراہیم مسلم۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں وہ دعائیں مانگیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ اسقال پڑھنا شروع کریں۔ 2 رکعت نماز اور دعائیں کے بعد آب زمزم کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پئیں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور زمزم پینے کے بعد دعا کریں کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور کشادہ رزق کا اور ہر مرض سے شفا مانگتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر آب زمزم پینے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں اور اس کا استلام کریں۔ پھر صفا کی طرف چلیں۔ جب صفا کچھ دور رہ جائے تو سعی صفا و مروہ کے دائماً 7 چکر کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں تیری رضا و خوش ندی کے لیے صفا و مروہ کے دائماً سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ جب صفا کے قریب پہنچ جائیں تو یہ پڑھیں، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ صفا پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آنے لگے، اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسے دعائیں کے لیے اٹھاتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اللہ کی توحید بیان کریں اور یہ پڑھیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، دشمنوں کی ضمانت کو تنہا اسی نے سکات دی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہیں دعا مانگیں، یہ عمل 3 مرتبہ کریں۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ جب ہرے ستون کے قریب پہنچیں تو دوسرے ہرے ستون تک دوڑنا شروع کریں۔ یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ ستونوں کے دائماً دوڑتے ہی یہ پڑھیں، اے اللہ، مغفرت فرما اور رحم فرما، تو بہت بڑا عزت والا ہے اور بہت بڑا کرم والا ہے۔ پھر مروہ پر پہنچ جائیں تو وہاں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور چوتھا کلمہ 3 مرتبہ پڑھیں جیسے صفا پر عمل کیا تھا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہیں دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ مروہ پر پہنچ کر 1 چکر پورا ہو گیا، جس طرح صفا سے مروہ کی طرف چلیں بالکل اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف چلیں۔ دوسرا چکر پورا ہوگا
इसी तरह 7 चक्कर पूरे रखे 7वां चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। उम्रा हज की साई एक ही तरह है, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकत नफल अदा करें, क्योंकि ये मुस्तफ़ा है। उसके बाद बाल कटवाएं। औरतें अपनी चोटी के सर के एक उंगली के पैर से कुछ ज़्यादा बाल कटवा लें, जबकि मर्द हजरत हल्का या पूरा सर मुड़वा लें। इस तरह उम्रा मुकम्मल हुआ और एहराम की पाबंदियां से फारिग हो गए। इस तरीके से आपका उम्रा पूरा हो जाता है। जब आपका मुंडल हो जाता है तो आपका उम्रा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा उम्रा करने का तरीका। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज कराए, उम्रा कराए।